بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1 کروڑ جھوٹ، یقیناً آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ 1 کروڑ جھوٹ کیسے ہوگا۔ تو بھائی بات یہ ہے، اگر ایک ہی جھوٹ آدمی کسی ایک بندے کے ساتھ بولے تو وہ ایک جھوٹ ہوا۔ اگر وہی جھوٹ آدمی 2 بندوں کے ساتھ بولے تو وہ 2 جھوٹ ہو گئے۔ اگر وہی جھوٹ آدمی 100 یا 1000 کے مجمع کے سامنے بولے تو وہ 1000 جھوٹ ہو گئے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا تو 1 کروڑ جھوٹ کیسے ہوگا؟ 1 کروڑ جھوٹ یوں ہو گئے کہ اگر کوئی شخص اپنی ویڈیو بناتا ہے اور اس کو 1 کروڑ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ 1 کروڑ جھوٹ ہوئے۔ تو اس بات سے قطع نظر کہ وہ تو سمجھ رہا ہے میں نے ایک جھوٹ بولا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی جھوٹ 1 کروڑ لوگوں سے بولا ہے اور 1 کروڑ لوگوں نے اس کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ 1 کروڑ جھوٹ کا گناہ اسے ہوگا۔ تو ایک مسلمان اپنی زندگی میں اس بات کا بہت خیال رکھتا ہے کہ اگر وہ مومن ہے یا مسلم بھی ہے تو میرے نامہ اعمال میں گناہ کم لکھے جائیں۔ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیاوی فائدے کے لیے کوئی بھی شخص اگر غلط طریقے سے غلط باتیں کہہ کے، غلط کہانیاں سنا کے، جھوٹی کہانیاں سنا کے اور لوگوں کو قائل کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک منافقانہ صورت ہوگی۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اپنی آخرت کو نہ بھولیں اور اخلاقیات اور کردار کو مد نظر رکھیں۔ اپنی کرداریت کا فقدان جب ہو جائے اور گراوٹ حد سے بڑھ جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اگر کوئی میچ چاہے کسی بھی چیز کا ہو، کرکٹ کا ہو، ہاکی کا ہو، فٹ بال کا ہو، اس میں اگر کوئی ٹیم پیسے لے کے، اگر کوئی ٹیم چاہے وہ کرکٹ کی ہو، چاہے فٹ بال کی ہو، چاہے ہاکی کی ہو، اگر وہ کوئی ملکی ٹیم ہے اور وہ پیسے لے کے ہار جاتی ہے یا کوئی بھی وجہ بنتی ہے، ہار جاتی ہے یا جیت جاتی ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک ہارے گا ایک جیتے گا، تو وہ بھی 1 کروڑ نہیں بلکہ اگر ہمارے ملک کی اگر آبادی 24 کروڑ ہے اور 10 کروڑ لوگوں نے بھی وہ میچ دیکھا، انہوں نے تو سمجھا کہ یہ میچ کی ہار جیت صحیح ہوئی ہے، حالانکہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے، کھلاڑیوں نے جھوٹ بولا ہے، وہ جان کے ہارے ہیں یا کسی ٹیکنیکل طریقے سے ہارے ہیں، تو اس کا اثر غلط نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ہماری کوئی ٹیم مسلمان ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ راہ راست پر آنے کے بعد وہ درست رہی، درست طریقے سے چلتی رہی اور اللہ کے فضل سے پھر وہ میچ جیتی۔ تو اب یہ باتیں جو ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں کنفرم تو نہیں کہتا کہ کسی نے کوئی پیسے لے کے جیتی ہے یا پیسے لے کے ہاری ہے، لیکن جو ایک بات تھی عوامی سطح پہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جب سب بولتے ہیں وہ بات جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو میں یہ اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے دھوکہ دینا، اور یہ ہمارے ملک میں ہو یا کہیں بھی ہو، یہ انتہائی غلط ہے، یہ اخلاقیات اور اصولوں کے خلاف ہے۔ تو یہ 1 کروڑ جھوٹ اور 10 کروڑ جھوٹ جو ہے وہ اس اعتبار سے میں کہہ رہا تھا، اور یقیناً آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اچھا، دوسری بات یہ ہے، اگرچہ میں نے یہ بات کی ہے لیکن جو اسی اعتبار سے میں سیاستدانوں کی بھی بات کروں گا، کیونکہ سیاستدان بعض اوقات جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور اس کو کروڑوں لوگ سنتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ عوام کی یا ملک کی آبادی کے ہر پڑھے لکھے فرد کا فرض ہے کہ وہ بات کو سمجھے۔ بات یہ ہے کہ دیکھنے والے بھی جھوٹے ہوں اور
کہنے والے بھی جھوٹے ہو تو بات خراب ہو جاتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ پورے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایجوکیشن کا کیسے ہوگا؟ یہ ایجوکیشن اس طرح سے نہیں ہوگا کہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں یہ اصلاحی قدم جب ہوگا کہ پوری قوم کو اپنے اچھے برے کی تمیز آئے. صرف پیسے کی خاطر یا اپنے مفادات کی خاطر اگر لوگ یوں جھوٹ بولیں گے تو اس سے نہ صرف یہ کہ معاشرہ خراب ہوگا بلکہ ملک میں بھی بہت خرابی پیدا ہوگی. تو میں اب آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو اور بھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں. شکریہ. السلام علیکم.